تو وہ جیلیں کاٹے وہ کرپشن پہ جیل گئے ہیں. وہ اگر جیل گئے ہیں تو وہ جو ہے کرپشن کرتے رہے ہیں, وہ NRO مانگتے رہے ہیں, اور وہ خان صاحب کے لیے نکل کے آئے ہیں, اس بندے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے لیے جیل میں بیٹھا. اور ہم لوگ اس کو جب تک خان صاحب کو ہم لوگ جیل سے باہر نہیں نکال کے لاتے, تب تک ہم لوگوں کو اس دھرنے کو مینیج کرنا پڑے گا, اس کو وہ رکھنا پڑے گا, اس کو آباد رکھنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, ہم اس وقت کھڑے ہیں ثوابی دھرنے میں. ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں جو حقیقی آزادی ٹائیگرز نے دھرنا دیا ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. میم, یہ جو حقیقی آزادی ٹائیگرز نے دھرنا دیا, آپ آئی ہیں, آپ نے دیکھا ہے, سارا نظام دیکھا ہے, آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ سے ہماری جو فورس جو یہاں پر دھرنے میں جنہوں نے آرگنائز کیا ہے, سب سے پہلے جس کا انیشیٹو تھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, میرے خیال سے ہماری جتنی بھی PTI کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز یا ورکرز یا جو بھی ہیں, چاہے وہ لیڈرشپ ہے چاہے جو بھی ہے, ہمارے سمیت ہمارے ورکر سمیت, ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایٹ دا مومنٹ ہے وہ ہے ہماری پرائیورٹی خان صاحب کی آزادی ہے. ہمارے لیے کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی ہمارے لیے خان صاحب کی آزادی امپورٹنٹ ہے اس موقع پر. دیکھیں, اگر PMLN کی لیڈرشپ جیل میں گئی, زرداری جیل میں گیا, جن کی بھی لیڈرشپ جیل میں گئی, ہمیشہ باقی جو لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. تو وہ جیلیں کاٹے وہ کرپشن پہ جیل گئے ہیں. وہ اگر جیل گئے ہیں تو وہ جو ہے کرپشن کرتے رہے ہیں, وہ NRO مانگتے رہے ہیں, اور وہ اس لیے ڈیل کرتے رہیں گے کیونکہ ان میں ایسی ان کی مجبوریاں تھیں کہ ڈیل کے بغیر وہ نکل نہیں سکتے تھے. دیکھیں, خان صاحب کو 70-72 سال کی عمر تک آپ اگر سوچیں تو انہوں نے کبھی کوئی سگنل نہیں توڑا, کوئی ریڈ لائٹ نہیں توڑا. اگر ایسا ایک بندہ جو کہ کبھی سگنل نہیں توڑا اس نے, تو اس کے اوپر 200 سے کیسز آپ FIR کاٹی بھی ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں اور کس قسم کی FIR کاٹی. اور اب تو میرے خیال سے باتیں جو ہے وہ بے شرمی تک پہنچ گئی ہے, کبھی عدت کیس آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے. تو آج ہم لوگ جتنے بھی یہ ورکرز ہمارے بیٹھے ہوئے, انکلوڈنگ اس, جتنے بھی ہم لوگ نکل کے آئے ہیں, ہمارا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہم صرف اور صرف خان صاحب کی آزادی تک انشاءاللہ یہاں پر آتے رہیں گے. اور ہم لوگوں نے بڑے خوش ہوئے اور بہت موٹیویٹ ہوئے یہاں پر آ کے, کیونکہ یہ یوتھ ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. دیکھیں, یہی یوتھ, اسی یوتھ کی وجہ سے آج ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں, اور ہماری KB میں ہماری حکومت ہے. اور اگر اصولاً دیکھا جائے تو فیڈرل میں بھی ہماری حکومت ہونی چاہیے تھی, کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ ہم لوگ لے چکے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں ہماری جیتی ہیں. وہ فارم 45 اور 47 والی کہانی آپ کو پتہ ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ہماری پرائیورٹی جتنے بھی یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی, اور جتنے ہم لوگ بھی جو آ رہے ہیں یہاں پر, ہماری پرائیورٹی خان صاحب کی آزادی ہے. اور انشاءاللہ ہم لوگ تب تک اس دھرنے میں آتے رہیں گے, اور جب تک ہم لوگ یہاں سے نہیں ہلیں گے, جب تک ہم لوگ یہ نہ میک شور کر لیں کہ جی خان صاحب کو باعزت بری کر دیں. کیونکہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ غلط بنے ہوئے ہیں, انکانسٹیٹیوشنل بنے ہوئے ہیں, اور بے تکے بنے ہوئے ہیں, جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے ججز بیچارے جو ہیں وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں, ان کی انڈیپینڈنٹ, ان کو خود اپنی آزادی نہیں ہے, ان کی وہ خود انہوں نے شور وہ کرنا جو ہے نا, کنسرنس شو کرنا شروع کر دی. یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. تو ایسا ایک بندہ, میں جتنے بھی لسنرز ہیں, میں یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسج ہے جو کہ یہاں پر ابھی نہیں آئے ہیں. میں ایک بات کہوں گی یہاں پر آنے کے بعد, کہ دیکھیں, ایسا ایک بندہ جو کہ اپنے بچوں کے لیے نہیں, جو کہ اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ورنہ ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا. وہ باہر چلے جائیں, وہ کہیں پہ بھی اور چلے جائیں, وہ ملک سے باہر چلے جائیں, وہ تو ان کو بار بار آفر تو ہو رہی ہے نا کہ آپ NRO لیں اور آپ جائیں یہاں سے. وہ کیوں جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ میڈم, یہ حقیقی آزادی ٹائیگرز نے دھرنا دیا ہے, کیا یہ آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہوگا یا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں, کامیابی تو میرے خیال سے اگر خدا نخواستہ پہلے تو اس کی کامیابی, اور وہ دیکھیں کامیاب تو وہ ہے, اس میں تو بات ہی ختم ہو گئی یہیں پہ. یہ کامیاب تو یہ اس لیے کامیاب ہے کہ دیکھیں, اس دن علیمہ آپا خود آئی ہیں, آج اسپیکر صاحب مشتاق غنی صاحب آئے ہیں, آج ہم لوگ آئے ہیں, ہماری ڈسٹرکٹ کی کیبنٹس آئی ہوئی ہے. تو یہ تو کامیابی, اس کی کامیابی ہی بتا رہی ہے. میڈم, یہ قیادت ہے پارٹی کی, اس کی کیا ڈسکشن ہے اس دھرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جس طرح مجھے خود بڑا ریسنٹلی اس چیز کا پتہ لگا تھا, اور میں بہت اس چیز پہ مطلب میں کہوں گی کہ یہ میری کمزوری شاید ہوگی کہ مجھے نہیں پتہ لگا, تو یہ کہ یہ اس چیز کو جتنا بھی ہم لوگ ہائی لائٹ کریں گے اور موبلائز کریں گے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے بتائیں گے, تو جس طرح علیمہ آپا خود آئی ہیں, دیکھیں ایک ایکٹیویٹی, مطلب ایک لوگوں کو پتہ لگا ہے. جس طرح آج ہماری یہ ڈسٹرکٹ کی کیبنٹس آئی ہیں, انہوں نے خواتین آئی ہیں, وہ کیوں آئی ہیں؟ وہ آئی اس لیے کہ وہ اس ایکٹیویٹی, اس دھرنے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ خود چاہتے ہیں کہ
یہ دھرنا کامیاب ہو, اور دھرنا آلریڈی کامیاب ہو چکا ہے, اور کامیاب اس لیے ہے کیونکہ اتنے عرصے سے یہ دھرنا چل رہا ہے, اور آج اب دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے وہ کہتے ہیں ڈے 1 پہ شاید یہاں پر 1-2 بندہ تھا, آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں پر کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں. آج عورتیں آئی ہیں, بچے آئے ہیں, اس طرح اور بھی انشاءاللہ لوگ آئیں گے, پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, اس طرح دوسرے باقی پروونسز سے بھی لوگ آئیں گے, اور اس کو انشاءاللہ ہم کامیاب کریں گے. یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. کیا میڈم آپ بھی یہاں اپنا کیمپ لگا رہی ہیں؟ دیکھیے کے پی کے تھوڑے سے ڈائنامک ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کے پی میں یہاں پر پنجاب میں اور کے پی میں تھوڑا سا ذرا ہم خواتین کی ریزرویشنز ہوتی ہے, تھوڑی سی لمیٹیشنز ہوتی ہے, میں کہوں گی لمیٹیشنز ہماری ہوتی ہے. تو ہمارے لیے دوسرا, ہمارے تو گھر نزدیک ہے, تو ہم لوگ جب بھی یہاں پر انشاءاللہ ہمارے لیے وہ ہوگا تو ہماری ٹیم یہی ہمارا ایک لائے عمل ہے کہ ہم لوگ باری باری جو ہے نا یہاں پر ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کی جو خواتین ہیں وہ آئیں گی اور یہاں پر بیٹھیں گی انشاءاللہ روز کے حساب سے. اب جی میم آپ سینٹرز کی امیدوار ہیں, تو کیا آپ اپنے کارکنان کو نکال کے یہاں پہ لا سکتی ہیں, کیمپ لگا سکتی ہیں, یا آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل کیوں نہیں لگا سکتی ہوں, بلکہ آج شاید انفیکٹ ہم لوگوں نے آج ان کو کہا بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے حلقے میں کانسٹیٹوئنسی میں پوچھیں گے اگر کوئی یہاں پر آنا چاہتا ہے. ہم ان کو دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہے کہ بھئی یہ کیمپ ہے کیا, یہ کیمپ کا پرپس کیا ہے, یہ دھرنا ہے, یہ دھرنے کا پرپس کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے, یہاں پر جو بھی آتا ہے اس کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر خان صاحب کے لیے نکل کے آئے ہیں, اس بندے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہے, اور ہم لوگ اس کو جب تک خان صاحب کو ہم لوگ جیل سے باہر نہیں نکال کے لاتے تب تک ہم لوگوں کو اس دھرنے کو مینیج کرنا پڑے گا, اس کو وہ رکھنا پڑے گا, اس کو آباد رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری بالکل, میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آپ کے تھرو اور اپنی اوپن اس پہ میں ان کو انویٹیشن دے رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے میں ان کو خود ٹرانسپورٹ وغیرہ انشاءاللہ پرووائڈ کروں گی, اور ضرور آنا چاہتے ہیں میں ان کو ضرور وہ کروں گی. آخری سوال میرا کہ میڈم یہ لوکل لیڈرشپ کیا ان کو پرووائڈ کر رہی ہے اور کتنا ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیں میں نے تو جس طرح آپ کو خود کہا کہ مجھے پرسوں پتہ لگا تھا اس کا, تو انشاءاللہ جس طرح آہستہ آہستہ دیکھیں یہاں پر اونرشپ تبھی لیڈرشپ کی وہ ہوگی جب یہاں پر لوگ آنا شروع کریں گے, زیادہ سے زیادہ لوگ آنا شروع کریں گے. آج آپ کے اس دھرنے کے دوران ہماری ایک ایکس منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی اور میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا میں کل آؤں گا. تو دیکھیں جس طرح آہستہ آہستہ لوگ اب آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور اس چیز کو اور ہائپ ملے گی, جتنی اس کو ہائپ ملے گی انشاءاللہ اتنی یہ سکسیسفل اور ہوگا. ابھی آلریڈی سکسیسفل ہے لیکن اس کو انشاءاللہ اور بھی ہم کامیاب کریں گے, اور اس میں آپ اور ہم لوگ سب مل کے اپنا اپنا رول پلے کریں گے. ہر ایک بندے کا اپنا رول ہے, ہر ایک بندے کا اپنا کردار ہے. جی ان کی جو گفتگو تھی, جو سپیچ تھی عکاسی کاری ہے, اس پہ میں علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل کو تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل کو تلاش کر, مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر, مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر, ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر. ناظرین یہ وہ کارکن ہیں, یہ وہ شیشے ہیں کہ جو پولیس کے ہاتھوں ٹوٹتے رہے ہیں, اب یہ شیشے پتھر بن چکے ہیں, اب یہ شیشے پتھر کو توڑیں گے. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت, ثوابی دھرنا, شاعر پروانہ, اللہ حافظ.